جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ایک منافقین کی بھی جماعت تھی اور جس کا سردار عبداللہ بن ابئی تھا۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابئی تھا، جیسے کہ پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ یہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بغض رکھتا تھا کہ ہجرت سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ یہ متفقہ طور پہ یہ سردار جو تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا تھا، بس اب اس کو جو ہے نا ایک آفیشیلی اس اس کو ڈکلیئر کرنا تھا۔ لیکن جب عبداللہ بن ابئی کا اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کا رجوع ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری دال نہیں گلے گی۔ تو اس وقت اس نے اوپر اوپر سے اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ منافق ہی تھا۔ اور اس کا رویہ یہ تھا کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ جہاں پہ کوئی بات ہو اور یہ افواہیں نہ پھیلائے یا پروپیگنڈا نہ کرے۔ یہ اس کا نا ایک رویہ تھا، اور مسلمانوں کو ڈی مورلائز کرنا ہر موقع پہ، اور کوئی بات ہلکی سی بھی اس کو اگر ملنی تو اس نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ایک ایک محاذ کھول لیتا تھا یہ۔ تو یہ عبداللہ بن ابئی جو تھا، یہ چونکہ منافقین کا سردار تھا، تو اس کا یہ ایک معاملہ تھا۔ غرض اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ غزوات ہوتے رہے، اور جو ہے مختلف مہمات ہوتی رہیں۔ تو ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی المستلق۔ تو اس میں اس کے کچھ ایکشنز تھے، کچھ اس نے کام کیے، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ اس پوائنٹ آف ویو سے بڑے اہم تھے۔ اس غزوے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، اچھا اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ اس کا شروع سے ایک معاملہ تھا، پھر جب ایک شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ہوئی تھی، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل میں اس رسم کا بھی ایک خاتمہ کرنا تھا کہ اس وقت زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا کسی کو کہہ لیا جاتا تھا تو وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹا۔ تو اور یہ بات تھی کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی اگر کوئی بیگم ہوگی جو طلاق یافتہ ہوگی تو اس سے کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک رسم تھی۔ اب یہ ساری وہ رسمیں تھیں تو جو زمانے جاہلیت کی تھی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے ایک معاملہ ایسا ہوا، یہ اس غزوے سے پہلے کی بات ہے، کہ یہ اس طرح ہوا کہ ان دونوں کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا دیا۔ اب ان کا جو مزاج تھا اور کف تھا وہ ملتا نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھیں، یہ کچھ امیر خاندان سے تھیں، اور ان کا جو ایک رہن سہن تھا وہ بہت بہتر تھا، جبکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ بہت زیادہ کوئی امیر شخص نہیں تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی مزاج جو تھا وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبریں پہنچتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو یہی حکم فرماتے تھے کہ صبر کریں صبر کریں، لیکن بہرحال ان کی آپس میں نہیں بنی اور طلاق ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ کر دیا۔ اچھا یہاں سے نا ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا اس طلاق کو بہت برا ایک ٹیبو بنا لیا گیا۔ بات یہ کہ دیکھیں، ایسا پاسبل ہے کہ دونوں نیک ہوں اور دونوں ہی اللہ کے ولی ہوں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں، لیکن مزاج نہیں ملتے۔ شادی جو ہے یہ، اس کے آپ اس کو کرنے سے پہلے آپ سارے اسباب بھی اپناتے ہیں، آپ حسب نسب بھی دیکھتے ہیں، آپ مزاج بھی اپنی طرف سے دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور خاندان بھی دیکھتے ہیں، کف بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی شادی ایک حد تک جوا ہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک خاص حد تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹھیک ہے اپنے طور پہ آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ مشورہ بھی کرتے ہیں اور پھر استخارہ بھی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کسی کے بارے میں 100% کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب یہ رشتہ جڑتا ہے تو پھر اس کے بعد جو مزاج کے اختلافات ہوتے ہیں وہ اس وقت سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح ہو جاتا ہے
کہ کبھی کبھی مزاج نہیں ملتے. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا، اور جب یہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ان سے نکاح کا. اب اس سے یہ رسم ٹوٹی. اس موقع پہ بھی یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ اس نے بڑی باتیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بڑی عجیب و غریب باتیں کی. اور اس کے علاوہ بھی یہ ایسا عجیب منافق تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے جمعہ کا خطبہ دینے جاتے تھے نا، تو اس سے پہلے یہ وہاں پہ کھڑا ہو کے نا لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو جی ہمارے پاس اتنے بڑے رسول آئے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تم ان کی بات سنو. اس طرح کی نا خوشامدی کلمات کہتا تھا. اور پھر اس وقت تو لوگ اس کی بات سن لیتے تھے، لیکن بعد میں جب اس کی حرکتیں مسلمانوں پر کھلنا شروع ہوئیں اور لوگوں کو ذرا پتہ چلنا شروع ہوا، تو ایک وقت ایسا بھی ہے کہ لوگ نا پھر اس کو پکڑ کے بٹھا دیتے تھے. تو ایک دفعہ نا لوگوں نے اس کو پکڑ کے بٹھا دیے، تم کیا فضول میں تم بولتے رہتے ہو، اصل میں تو تم منافق ہو اور تم اندر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہیں ہو. تو ایک دفعہ نا اس کو نکال دیا تو یہ ایسی مسجد سے باہر آ گئی. تو کسی نے دیکھا اور اس نے کہا کہ کاش تو اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جاتا تو وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے. تو اس نے کہا کہ وہ خدا کی قسم مجھے ان کی مغفرت کی دعا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ایسا منافق تھا، اور بظاہر اوپر مسلمان ہوا تھا لیکن کوئی لمحہ ایسا جانے نہیں دیتا تھا. آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی 300 لوگوں کو لے کے یہ واپس ہو گیا تھا. اور پھر اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر بھی یہ منافقوں کے ساتھ جو ہے نا اس نے اس نے اپنی جماعت کے ساتھ مل کے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے گھر جو ہیں وہ تو خالی ہیں، تو ہم واپس جا رہے ہیں. تو یہ اس کا نا اسی طرح کا رویہ تھا، چال بازی اور بس مسلمانوں میں آگ لگانا، تیلی لگانا، یہ اس کا کام تھا. تو ایک دفعہ اسی غزوے سے، جو غزوہ بنی المستلق تھا، اس سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر پانی بھرنا تھا. اچھا، اس پانی بھرنے کی جگہ پر نا ایک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کا ایک غلام تھا، وہ بھی پانی پر بھرنے گیا، اور ایک اور شخص تھا وہ بھی پانی ادھر بھرنے گیا. اب ہوا یہ کہ وہ پانی بھرنے میں نا دونوں کی لڑائی ہوگی. اچھا، جو دوسرے صحابی تھے وہ انصار سے تھے، جبکہ یہ جو تھے یہ مہاجر سے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. تو اب نا یہ بات ہوئی، تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی نا تو انہوں نے نا اونچی آواز سے کہا کہ ہاں مہاجرین آ جاؤ، اور جو ہے نا ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے. تو انہوں نے نا ایک پارٹی بازی جیسے ہوتی ہے نا اس طرح کا نعرہ لگایا. اب آپ دیکھیں یہ اس وقت انتہائی خطرناک بات تھی کہ مسلمانوں کا تو مطلب آپس میں دل جڑے ہوئے تھے، اور یہ دونوں مہاجرین اور انصار یہ تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے. تو ان کا اتحاد اور اتفاق توڑنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک طبی کا نعرہ تھا. ایک ایسی چیز تھی کہ بس اس سے جو ہے نا بڑی زیادہ لڑائی ہو سکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً جو ہے نا وہاں پہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب یہ بات سنی اور وہاں پہنچے ہیں تو فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے. یعنی کہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو میں بھی تمہارے اندر موجود ہوں اور تمہارے اندر سے ابھی تک جو ہے نا وہ پرانی باتیں نہیں گئیں کہ ہم مہاجرین ہیں، ہم انصار ہیں، ہمارا تعلق اس سے ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اصل ایفیلیشن جو ہے نا وہ دین کی ایفیلیشن ہے، وہ اس کی نہیں ہے کہ تم مہاجرین ہو یا تم انصار ہو یا تم مکے سے ہو یا مدینے سے ہو. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام. اچھا، یہ چیز نا ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، عصبیت، خاندان، کہ جی ارائی ہیں تو ارائیوں سے باہر شادی نہیں کرنی، اور بس گجر ہیں تو گجروں سے باہر شادی نہیں کرنی. اور اچھا، وجہ کچھ نہیں ہوتی، بس جی خاندان ہے، ہم اس سے باہر نہیں کرتے. یہ عصبیت کا ایلیمنٹ ہے، دین اس کو توڑنے آیا، دین اس کو توڑنے آیا، یہ عصبیت کو. اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ چلو ہمارا رہن سہن ملتا ہوگا، اور لیکن یہاں وہ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ عصبیت کا مسئلہ ہوتا ہے. نہ دین دیکھا جاتا ہے، نہ کچھ دیکھا جاتا ہے. بس کہتے ہیں جی بس یہ ہماری یہ فلاں برادری ہے اور ہم نے ادھر ہی کرنا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی معاملات میں یہ برادری سسٹم کبھی کبھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس میں دین کو لوگ جو ہے نا سیکریفائز کر رہے ہو.
جیسا کہ ہمارے شیخ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، ان کا وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، ان کا نکاح جو تھا بچپن میں کہیں طے ہو گیا تھا ان کے کسی کزن سے، اور وہ جو کزن تھا وہ ایسی تھا اس کے پاس مال پیسہ تھا لیکن بری عادات میں مبتلا تھا، شرابی اور اس طرح کا بندہ تھا، جبکہ وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کے والدین کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس سے کہاں اس کا رشتہ کر رہے ہیں، یہ تو اس کے نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا نکاح نہیں کرتے، لیکن پھر ساری زندگی اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت کی بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین سکھانے آئے تھے، خاندانی رسم و رواج اگر دین سے ٹکرا رہے ہوں تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ساری چیزیں چھوڑ دو، بہت ساری ایسی روایات ہوتی ہیں جو دین کی مطابقت میں ہوتی ہیں، وہ آپ لے کے چل سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ دین ٹکرا رہا ہونا، چاہے ادھر خاندان کی اپنی رسم و رواج ہوں یا جو بھی ہوں، یا نسلی ہوں یا قومی ہوں، جہاں پہ دین ٹکرا رہا ہونا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی ایفیلیشن جو ہے وہ دین کی ایفیلیشن۔ پھر اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری اس پہ احادیث ہیں کہ پوری امت جو ہے نا ایک جسد واحد کی طرح ہے، کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ بلوچی، اور یہ اگر یہ چیزیں عصبیت بننا شروع ہو جائیں اور یہ کمپیریزن میں آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ ہمارا پہلا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو امت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، بس یہ چیز ہمارے اندر آ گئی کہ اتنا تقسیم ہو گیا، تقسیم سے تقسیم ہوتے جا رہا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ یہ میں تمہارے اندر جاہلیت کی چیز دیکھتا ہوں، یعنی کہ اور یہ آج بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا جب اس واقعے کی خبر اس عبداللہ بن ابئی کو ملی تو یہ تو پہلی طاق میں بیٹھا ہوتا تھا، تو اس نے نا انصار کو کہنا شروع کر دیا، ہاں ہاں دیکھو یہی تھے نا وہ لوگ جن کو تم نے اپنی ساری زمینیں دی، ان کو ٹھکانے دیے اور اتنا کیا، اور آج دیکھو یہی جو ہے نا تمہارے بارے میں نا تم سے لڑنے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو اس نے نا انصار جو صحابہ تھے نا ان کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ اور زیادہ خطرناک بات تھی، اور جو ہے اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم نے جو معزز ترین آدمی ہے وہ ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ اس نے کہنا شروع کیے، اور انڈائریکٹلی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح یہ انتشار پھیلانے لگ گیا۔ اس وقت مجلس میں ایک صحابی موجود تھے، ان کا نام تھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آ کر پوری بات جو تھی نا وہ اپنے چچا کو سنا دی، اور جو ان کے چچا تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قریبی صحابی تھے، انہوں نے ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دی کہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے میرے بھتیجے نے آ کے یہ خبر دیا۔ اب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تو وہ بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بس مجھے حکم دیں، میں ابھی جو ہے نا بس اس کو قتل کر دیتا ہوں، اڑا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اچھا یہاں سے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، تحمل، آپ جتنے ٹریٹس آپ گنتے جائیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر آتے کہ اتنی برداشت، اتنا تحمل ہمارے نبی میں تھا۔ اگر ہم ہوتے ہم تو کہتے بس اس کو تو فوراً ہی ختم کر دیں، لیکن اتنی برداشت، اتنا صبر۔ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اپنی عمر سے یا اپنے وقت گزارنے سے یا ان چیزوں سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ بڑا جو ہوتا ہے نا وہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے، جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے نا اصل بڑا وہی ہوتا ہے۔ ہمارے تو ظرف ہی اتنے چھوٹے سے ہیں، ہمیں لوگوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ہمیں وہ لگ جاتی ہے، اور جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل ہی نہیں پاتے کہ جی اس نے یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس مزاج کے چکر میں ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہیں۔
یاد رکھیں کہ کوئی شخص بھی اس کے مزاج کا بندہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا میں 7 ارب انسان ہے، 7 کے 7 ارب کے مزاج مختلف ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ میرے مزاج کے مطابق اور مجھے ایسا ملے مجھے ایسا ملے میں اپنے مزاج کے مطابق چلاؤں، یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ پہلے آپ کو لوگ، جب آپ کا ظرف بڑا ہوگا نا، آپ کو لوگوں کو برداشت کرنا آئے گا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے مزاج کے مطابق ڈھلتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک ڈھلتے ہیں. یاد رکھیے کہ کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے نا، اس کی اپنی اللہ نے ایک آئیڈینٹی بنائی ہے. آپ نے اس کی اصلاح کرتے وقت یا تربیت کرتے وقت اس کی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کرنا ہوتا. نہیں تو اس کی جو ایک نیچرل جو اللہ نے ایبلٹیز اور کوالٹیز دی ہوتی ہے نا، وہ خراب ہو جاتی. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جو بھی ان کے مرید ہوتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ ان کی پرسنالٹی کو تراشتے ہیں، خراب نہیں کرتے، تراشتے ہیں. اس کے اندر سے امپیورٹیز کو نکالتے ہیں اور جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو نکھار دیتے ہیں. لیے یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیں ہمارا جو دین ہے وہ کتنی وسعت سکھاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کتنی وسعت تھی. اور اس وسعت کے جو نتائج تھے وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم نے پوری سیرت میں دیکھا ہے کہ جگہ جگہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ملے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ کیا. اچھا، ایک اور بات آپ نوٹ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے غصے والے تھے، یعنی کہ جلالی طبیعت تھی ان کی. اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمیشہ تحمل سے ڈیل کرتے. کبھی ایسے نہیں ہوا. اب بہت ساری جگہ اس طرح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تیش میں جلال میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس ایسے کر دیتا ہوں اور وہ کر دیتا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کبھی جب ان سے ایڈریس کرتے دیکھیں گے نا، تو اس میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک تحمل، اور دوسری اسٹرانگ ریزننگ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اتنے خوبصورت انداز سے ڈیل کرتے تھے. کاش یہ بات ہمیں بھی آ جائے کہ دیکھیں ہمارے ارد گرد نا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غصے کے تیز ہوتے ہیں. ہماری فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھیوں میں بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہم خود ہی غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ایسے ساتھیوں کو ڈیل کیا جاتا ہے نا، تو یاد رکھیے کہ ایسے ساتھیوں کو پلٹ کے غصے، اگر وہ کوئی شخص غصہ کر رہا ہے تو اس کو غصے میں جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے اگر وہ آ گیا تو پانی بن جایا جاتا. تو اس طرح ڈیلنگ کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے جواب دیا. ایک تو یہ بتایا، اور دوسرا اس کی ریزن بھی تھی. پھر اس وقت ہم یہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت لوگ اس کے ہم نوا ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پکا پتا تھا کہ یہ منافق، لیکن یہ بھی حضور کا تحمل تھا کہ اس کو برداشت کر رہے تھے، اور اس نیت کے ساتھ کہ شاید کہ مسلمان ہو جائے، شاید کہ اس کو ہدایت مل جائے. اور دیکھیں کتنے سال برداشت کرتے رہے اور کیسی کیسی باتوں پہ برداشت کرتے رہے. تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جب اس کا یہ معاملہ چلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا. اب یہاں پہ نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت ایک اسٹریٹجی تھی، اس سے کام لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً کوچ کا اعلان کر دو. جیسے ہی حضور کو خبر ملی کہ یہ افواہیں ہو رہی ہیں، فوراً کا کوچ کا اعلان کر دو، یعنی کہ جدھر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے نا، یہاں سے اٹھ کے نکل چلو. اچھا، ہوا یہ کہ وہاں سے جب وہ نکلنا شروع کیا ہے، اب آپ کو پتا کہ اس دور میں یہ لینڈ کروزرز پہ یا اس پہ وی آئی پی بس پہ سفر تو ہوتا نہیں تھا، بلکہ سفر اچھا خاصا مشکل تھکا دینے والا ہوتا تھا. جانور پہ بیٹھ کے بھی اگر کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، تو بہرحال مشکل سفر ہوتا تھا. اب اس سفر کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کھینچ دیا، یعنی کہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالنا تھا نا ادھر بھی نہیں ڈالا، بلکہ اور پورا دن سفر کرتے رہے، رات بھی سفر کرتے رہے، اگلے دن بھی سفر کرتے رہے. اور پھر اگلے دن بھی ایک خاص موقع پہ آ کے نا وہاں پہ روکا. اس سے یہ ہوا کہ سارے لوگ سفر کے تھکے ہوئے تھے، سارے ادھر جیسے ہی رکے نا سب کو نیند آ گئی، سو گئے. یعنی کہ وہ جو ایک پارٹی بازی ہو رہی تھی نا، اللہ کے نبی نے اس کو ڈسکشن کا، اس کو بننے کا موقع ہی نہیں دیا. ان کو سفر میں ان کی انرجیز کو وہیں پہ لگوا دیا، سفر میں لگوا دیا، کہ تاکہ اس کو دوبارہ سے لوگوں کو جمع کر کے یہ افواہیں پھیلانے کا، ان چیزوں کا موقع نہ ملے.
تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انتہائی خوبصورت حکمت تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، اس کو یہ بات پتہ چلی، اس کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری شکایت پہنچ گئی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھانے لگا کہ جی یہ جو آپ کو یہ فلاں صحابی نے، جو حضرت زید نے جو بات کہی ہے نا، حضرت زید بن ارقم نے، میں نے بالکل یہ بات نہیں کی اور انہوں نے غلط کہا ہے، میں تو بالکل آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں نے تو کوئی ایسی افواہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، وہی جو منافق کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت وہاں انصار کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی لڑکا ہے، ممکن ہے کہ اس سے غلط فیل ہوا ہو، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسی جوان ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہو، اور جو ہے نا انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں سنا ہو اور آپ کو جو ہے نا یہ بات آ کے بتا دی گئی ہو۔ بہرحال یہ بات جب ہو گئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بتاتے ہیں جب ان کو یہ بات ساری پتہ چلی تو ان کو بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ ایک تو ویسے ہی ینگ تھے، اور دوسرا ان کو یہ ہوا کہ یہ میرا جو ہے نا، میں نے تو صحیح بات بتائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ زید نے مجھے غلط رپورٹ دی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا غم لاحق ہوا کہ بہت زیادہ، انہوں نے کہا کہ میں یعنی کہ اتنا غم مجھے تھا کہ شاید اس سے زیادہ مجھے غم نہ ہوا، کیونکہ محبت تھی نا، حضور سے محبت تھی، تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے سامنے اپنا امیج جو ہے نا وہ بنانا چاہتا ہے، بگاڑنا نہیں چاہتا، یہ نیچرل سی بات ہے۔ تو لیکن باہر مطلب یہ پھر خاموش چھپ کے الگ بیٹھے رہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صداقت میں قرآن میں آیت نازل کر دی، سبحان اللہ، کہ دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ لفظ یاد رکھ لیں، جھوٹوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے اور سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب کوئی کام کب فلفل ہوگا، کب کامیاب ہوگا، جب اللہ کی مدد ہوگی۔ جب اللہ کی مدد ہی نہیں ہے تو چاہے پوری دنیا خیر پہنچانا چاہے وہ پہنچا ہی نہیں سکتی، اور اگر اللہ کی مدد ہے تو چاہے پوری دنیا خیر روکنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو صحابہ کو نا یہ فارمولا آ گیا تھا کہ ہم نے اس کی مدد، اس کی مدد، اس کی مدد، یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے صرف اللہ کی مدد لی۔ اس لیے وہ سچے تھے، سچے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جو سچائی ہے یہ نجات دیتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اب ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نجات کے لیے کسی معاملے میں پھنستے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کے یہاں سے نکل جائیں گے، اور جھوٹ کا دوسرا نام رکھ دیا بہانہ، بہانہ کر کے۔ جی بہانہ کیا؟ جھوٹ ہوتا ہے وہ۔ جب جھوٹ ہے تو پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تو نہیں ہے۔ اب آپ جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ جی میں اس سے نکل جاؤں گا، آپ اس سے نہیں نکل سکتے۔ چلو اگر دنیا میں نکل بھی جاؤ گے، آخرت میں تو پکڑے جاؤ گے نا پھر، اور وہ زیادہ بری پکڑ ہے۔ تو اس لیے باہر اللہ کی مدد جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرما دی کہ جس میں جو ہے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے نا انہوں نے صحیح کہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں سنائی ان کو اور کہا زید دیکھو یہ تمہارے بارے میں یہ آیت آئی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ اچھا یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ وہ جو تھے نا وہ پکے صحابی، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ بھی بڑی پکی صحابیہ تھی۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ وہی تھے جب ہم نے غزوہ احد کا ذکر کیا تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے جو جن کی شادی تھی اور اگلے دن ہی وہ چلے گئے تھے اور شہید ہو گئے۔ تو یہ جو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے نا یہ بالکل پکے سچے صحابی تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کا سر اڑا دیتا اور آپ کی خدمت میں لا کے پھینک دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ منع فرماتے تھے۔ تو اس لیے اب جب واپس آ رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا
اور یہ بہت اہم واقعہ تھا، اس کا ذکر جو ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ تھا، اور یہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر پہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تھے تو جتنی امہات المؤمنین تھی نا، سب کا قرعہ ڈالا جاتا تھا، پرچیاں ڈالی جاتی تھی، اور اس میں سے نکالا جاتا تھا چلو کس کا نام آئے گا، اور جس کا نام آتا تھا تو پھر ان کو لے کے سفر پہ جاتے تھے۔ تو اس سفر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نام تھا وہ آیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ جا رہی تھی اس سفر پہ۔ اب وہاں ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار تھا نا وہ گم گیا، ایک ہار تھا جو ان کے پاس تھا۔ اب وہ جو ہار تھا وہ ڈھونڈنے لگ گئے، صحابہ نے بہت ڈھونڈا، پورے لشکر میں بات پھیل گئی، سب نے ڈھونڈا، لیکن وہ ہار نہیں مل رہا تھا۔ خیر اس میں نا وہ لیٹ بھی ہو گئے، یعنی کہ وہ اس طرح ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیزرٹ میں سفر کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ادھر پانی کہیں کہیں موجود ہوتا ہے، تو آپ ادھر کسی ایسی جگہ پڑاؤ نہیں ڈال سکتے کہ جہاں پہ پانی نہ ہو۔ تو پڑاؤ کے لیے وہ جگہ سلیکٹ کی جاتی تھی جہاں پانی ہو، تاکہ انسان اپنی ضرورتوں سے بھی فارغ ہو جائے۔ تو اب وہاں پہ لیٹ ہو گئے کیونکہ آگے جس پڑاؤ تک پہنچنا تھا، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ موٹر وے پہ جائیں نا تو کچھ جگہ اسٹیشن بنے ہیں، اب آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہیں پہ رکیں۔ تو نماز کا وقت گزر رہا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کی آیات بھی نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت تھی کہ ان کی برکت سے تیمم کی فیسلٹی بھی مسلمانوں کو مل گئی۔ تو پھر وہ جو ہار تھا، جب وہ اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے ہی سے وہ ہار مل گیا۔ پھر جب آگے چلے ہیں، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قضائے حاجت کے لیے جانا پڑا۔ تو جب وہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں تو واپس آئیں تو ان کو فیل ہوا کہ شاید دوبارہ ہار جو ہے نا میرا ادھر کہیں رہ گیا، تو وہ واپس چلی گئیں۔ اب اس دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جو اونٹ ہوتے تھے ان کے اوپر ایک پالکی بنائی جاتی تھی، پالکی آپ سمجھ رہے ایک باکس ٹائپ ہوتا تھا، تو جو بھی ام المؤمنین ہوتی تھی نا وہ اس کے اندر ہوتی تھی، اس پالکی کے اندر ہوتی تھی۔ اب جو بہت سارے لوگ تھے وہ اس کو اٹھاتے تھے اور اس کو پھر اس پہ اونٹ پہ یا جس پہ بھی رکھتے تھے، اس طرح سفر ہوتا تھا۔ اس طرح ایک وہ پردہ بھی قائم رہتا تھا اور سفر بھی ہوتا تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں رہ گئی، جبکہ دوسری طرف سفر جو لشکر تھا اس کو کوچ کرنے کا حکم ہو گیا۔ اب وہ جو پالکی تھی وہ نیچے رکھی ہوتی تھی اور اس کو کافی لوگ اٹھاتے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ینگ تھی، بہت زیادہ ایج کی نہیں تھی، چھوٹی ایج کی تھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے وہ پالکی چونکہ اٹھائی تو کسی کو نا فیل نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ جب کافی لوگ اٹھاتے ہیں نا تو پھر فیل نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ اگر ہلکی ہے تو شاید یہ اس وجہ سے ہلکی ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آئی، تو انہوں نے وہ پالکی اٹھا کے اسی طرح اونٹ پر رکھ دی اور وہ چل پڑے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہاں پر آئی ہیں، انہوں نے دیکھا پورا جو وہ لشکر ہے وہ تو جا چکا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ان کے ذہن پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، اور کوئی ادھر کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی جانور آ جائے یا کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی ہو جائے، اور اس موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکیلی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جانا ہے، کہاں راستہ ہے، مدینہ کس طرف ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو کتنا ایک ایک ٹف ٹائم ہوگا، کتنا ایک مشکل موقع ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں نہیں ہوں، تو وہ یقیناً واپس لوگوں کو بھیجیں گے کہ میرا پتہ کرنے کے لیے۔ تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اچھا اس دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی کہیں لشکر چلتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو بندوں کو لشکر کے پیچھے بھیجتے تھے، جو کہ کچھ یعنی کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کچھ گھنٹوں کے فاصلے سے چلتے تھے۔ تو ان کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کہ لشکر کی کوئی چیز رہ جائے، کوئی سامان رہ جائے، تو وہ لے کے واپس لشکر کو دے دیتے۔ تو اس طرح ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صفان رضی اللہ عنہ تھا۔
وہ بھی اسی طرح قبیلے کے وہ لشکر کے پیچھے تھے اور اسی طرح آ رہے تھے واپس، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ بہت پہلے سے جانتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے نا اونچی آواز سے پڑھا. اچھا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو غنودگی سی آ گئی، ان کی آنکھ لگ گئی. تو انہوں نے نا جب دیکھا تو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ سن کے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً اٹھ گئیں. تو انہوں نے بغیر کچھ بات کیے نا اپنا جو اونٹ تھا وہ بٹھا دیا، کہ تاکہ یہ مطلب اٹ واز اے جیسچر کہ آپ اوپر سوار ہو جائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اوپر سوار ہو گئی اور وہ لے کر مدینہ منورہ پہنچے. اب جب پورا لشکر وہاں پہنچ گیا تو اور دوسری طرف یہ جو حضرت صفان رضی اللہ عنہ تھے، یہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ وہاں پر پہنچی. تو جو مدینہ کے منافق تھے نا، انہوں نے نا اس بات کو کیچ کر لیا. یہی جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نا مختلف باتیں یہ کرنے لگ گیا ان کے کریکٹر پہ. اب یہ باتیں جو تھی نا یہ پھیلنا شروع ہو گئی. اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مدینہ داخل ہوئی تو ان کو نا سفر کی وجہ سے، یا اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا زیادہ اذیت سے بچانا تھا، تو یہ بیمار ہو گئی. اور یہ اتنا سخت بیمار ہوئی، ان کو اتنا سخت بخار ہوا کہ تقریباً 1 مہینے تک بیمار ہیں. اور یہ بہت زیادہ بیمار تھی، بالکل اٹھ ہی نہیں سکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نا خبریں پہنچنا شروع ہو گئی کہ جی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح غلط باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کہ اور اس میں سب سے آگے جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، یہ حرکتیں کر رہا تھا. تو اس نے جب یہ باتیں اتنی زیادہ ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو، جو قریبی صحابہ ہیں، ان کو بلایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو بلایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میٹنگ میں نہیں تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو والد تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے. تو انہوں نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ آپ مجھے مشورہ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. اس کا ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو فرمایا عائشہ سے. اچھا اس وقت نا عرب میں یہ چیز بڑی عجیب سمجھی جاتی تھی. لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یا وہ کرتا ہے نا، یہ مردانگی کے خلاف. لوگوں کے اندر عجیب کلچر تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر بیوی کے نخرے اٹھا رہے نا تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو رن مرید ہے. تو اگر کوئی بیوی کے لیے دروازہ کھول دے نا تو اس کو بھی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین کو اس طرح اپنے ہاتھ کے ذریعے جو ہے اونٹ پر بھی سوار کروایا. تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال رکھتے تھے امہات المؤمنین کا. تو سب کے سامنے فرمایا کہ عائشہ. تو اچھا پھر صحابہ نے پوچھا کہ اچھا آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ محبت؟ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، لیکن فرمایا کہ عائشہ کے والد سے، جسٹ ٹو شو کہ دیکھو جو بیویاں ہوتی ہیں ان سے محبت کرنا اور اظہار محبت کرنا یہ سنت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دے دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور کو اتنی محبت تھی، تو یہ باتیں جو تھیں وہ پھیل رہی تھیں، تو اس سے حضور بہت زیادہ اذیت میں تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے بھی مشورہ دیا. اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے لیے کوئی کمی تو نہیں ہے، تو آپ نہ پریشان ہوں. اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے تو آپ بے شک ان سے الگ ہو جائیں، لیکن آپ ٹینشن میں نہ ہیں. اچھا اس بات کو بھی نا کچھ لوگ نا بڑے غلط کانٹیکسٹ میں کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈائیورس کا مشورہ دیا تھا. اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی تکلیف کو دور کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حضور اصل تو آپ ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہوں گے تو امت کا کیا ہوگا. تو وہ ان کی تکلیف کو ریلیو کرنے کے لیے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو ریلیف دینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ یار اچھا ورسٹ گوز ٹو ورسٹ کیا ہو جائے، آپ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے تاکہ اس کو ریلیف ہو جائے.
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، تو یہ آپ کی اپنی خواہش تھی، یعنی کہ آپ نے خود کیا، یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو عمر، یہ تو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آ، اللہ کے نبی کو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی عورت نہیں ملی؟ تو آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ تو اس بات سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جیسے دل سے نا پتھر ہٹ گیا اور بہت زیادہ نا ریلیف ملا۔ تو دیکھیں، جب اس سے نا ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اس پورے واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ جب ہمارے ساتھی جب کبھی پریشان ہوتے ہیں نا، تو ان کو کنسول کیسے کیا جاتا ہے، ان کی ہمت کیسے بندھائی جاتی ہے، ان کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس سے بڑا ریلیف ہوا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم دیکھ لیں گے اس سارے معاملے کو، ہم جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو خیر یہ بات جو تھی نا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو تھی یہ ممبر پر آ کر صحابہ کے سامنے بھی کہی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈیفینڈ کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ نہیں پتا تھا کہ واٹس گوئنگ آن، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے نا، اور اگر میں بیمار ہوتی تھی تو جتنا زیادہ اوپنلی اور میرے پہ لطف اور عنایات ہوتی تھی، اتنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ٹینشن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی پریشانی تھی، تو وہ ان کو یہ فیل ہوا۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، وہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اور ان کا نام تھا ام مستہ رضی اللہ عنہا۔ تو جب قضائے حاجت کے لیے، آپ کو پتہ اس وقت ایسے واش رومس تو نہیں تھے، دوسری کچھ جگہ ہوتی تھی شہر سے دور، وہاں جا کے واش روم کرتے تھے، تو یہ خواتین ٹولیاں بنا کر جاتی، تو ان کے نا پاؤں میں کچھ چادر اڑی، تو وہ پھسلی، تو انہوں نے نا پھسلتے ہوئے نا اپنے بیٹے کو، جن کا نام حضرت مستح رضی اللہ عنہ تھا، ان کو نا بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً منع کیا کہ دیکھیں ایسے کسی کو بد دعا تو نہیں دیتے، اور آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا کہ مستح کیا کہتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو انہوں نے نا ام مستح رضی اللہ عنہ نے پھر پوری بات سنائی کہ اس طرح آپ کے خلاف تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کچھ صحابہ بھی تھے، یعنی جو ان باتوں میں آ گئے تھے، کیونکہ پروپیگنڈا جب ہوتا ہے، جب فتنہ ہوتا ہے، تو دیکھیں صحابہ انسان تھے، تو اس لیے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ صحابہ سے ایسی غلطیاں بظاہر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو آج کل ہمارے دور میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے تعلیم دینا مقصد تھا کہ دیکھو اگر یہ غلطی ہو تو کیا کیا جائے، اگر صحابہ سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوتی تو امت کو پتا کیسے چلتا کہ اچھا اس غلطی میں کیا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ تھا کہ صحابہ کے ذریعے ہماری تربیت ہوئی، کہ ہمیں پتا چلا کہ اچھا صحابہ سے اگر کسی صحابی نے کسی موقع پہ کوئی ایسا کام کیا جو کہ خلاف شرع تھا، تو اس میں ہمارے لیے تعلیم اللہ نے دلوائی کہ اچھا جب ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے کوئی صحابہ بھی تھے جو ایسی باتوں میں آ گئے تھے، جن میں حضرت مستح رضی اللہ عنہ بھی، تو اس لیے ان کی والدہ نے ان کو بددعا دی، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، تو اپنے کہہ رہے ہوں تو اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی ہے، تو آپ امیجن کریں کہ مطلب شی واز اے ٹین ایجر، وہ بہت زیادہ ایج کی نہیں تھی اس وقت، تو ہوں گی 20 21 سال کے اراؤنڈ ہوں گی، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کتنے سال کی تھی، لیکن میرا اپنا خیال ہے اتنی کوئی ہوں گی، بہت زیادہ ایج کی نہیں تھی، جیسے ایک ینگ لڑکی ہوتی ہے کوئی یونیورسٹی لیول کی، یعنی کہ اس ایج کی تھی وہ اس وقت۔ تو آپ سوچو ان پہ کیا بیتی ہوگی، کتنا ٹف ٹائم ان پہ گزرا ہوگا، اور جو اتنی اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو بندہ جتنا کلیئر ہوتا ہے نا، اس کو وہ بات اتنی فیل ہوتی ہے، یہ بھی ایک نیچرل سی چیز ہے، جو بندہ جتنا صاف ہوتا ہے نا، اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو نا تو وہ اس سے بیئر نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
پر ایک ان امیجنیبل قسم کا جو ایک غم تھا وہ آیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. تو حضرت عائشہ نے کوئی بات نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہاں چلی گئی. اور ادھر جا کے یہ صرف روتی رہتی، 2 دن 2 راتیں بس صرف روتی رہتی اس چیز میں کہ یہ میرے پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. خیر جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہوا اور یہاں تک ہو گیا، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ دیکھو، اگر تو تم بالکل بری ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں برات ظاہر فرما دیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلیئر کر دیں گے. لیکن دیکھو، اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، تو اللہ سے آپ توبہ کر لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ نا فیلنگ سمجھیں کہ کس بوجھل دل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہوں گے، اور کس غم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن رہی ہیں. تو جیسے یہ بات سنے نا تو ان کے آنسو فوراً رک، اور اور ایک بھی انہوں نے کہا کہ ایک بھی قطرہ مجھے آنسو کا نہیں آیا. تو انہوں نے نا اپنے والدین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، میں نہیں جواب دوں. اللہ اکبر. تو اس کے بعد انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، اور اب آپ لوگوں نے اس کو بالکل سچ سمجھ لیا. اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اور آپ لوگ میری بات سچ نہیں مانیں گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے. ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے. تو یہ کہہ کے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف جا کے نا وہاں پہ لیٹ گئی. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنا شروع، اور وہ وحی کی شدت جب کم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات فرمائی اور یہ کہا کہ اے عائشہ، اللہ نے آپ کو بری کر دیا. تو اس پر نا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا کہ عائشہ، حضور کی جانب اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو. تو انہوں نے اپنے دامن کی برات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اعتماد پر جو ہے نا ایک انداز میں کہا کہ واللہ میں حضور کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں کہ اللہ نے میرا جو ہے نا، کیونکہ ان کا تعلق تھا، ایک محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا رکوع جو تھا، پورا رکوع وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر اتار دی. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام تھی ان پر بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی، اور یہ آج کے دور میں بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں جو ہے بہت بڑا واقعہ یہ کہ دیکھیں، جو بندہ سچا ہوتا ہے نا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. جو چلاک لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی بیک بائٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اور سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی زبردست برات نازل فرمائیں گے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور وہ پورا رکوع قیامت تک پڑھا جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی. تو اس لیے، اور دوسری طرف جب یہ برات نازل ہو گئی تو پھر جو وہ صحابہ تھے جو اس میں تھے، 3 لوگوں کا نام آتا ہے، تو ان کو پھر جو ہے 80 کوڑے لگائے گئے.
کیونکہ کسی کے بارے میں بہتان باندھنا اس پر شریعت کی سزا ہے، تو وہ کوڑے لگائے گئے۔ اچھا، کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو کوڑے لگائے گئے، اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ اس کو نہیں لگائے گئے، اور نہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ کوڑے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس گناہ کا وہ کفارہ ہو گیا، اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ جس کو سزا مل جاتی ہے اس کا گناہ ختم ہو گیا، معاف ہو گیا۔ تو چونکہ اس کا گناہ معاف نہیں ہونا تھا، اس کو تو اس کی سزا ملنی تھی، تو اس لیے اس کو کوڑے بھی کوئی نہیں لگے۔ بہرحال یہ ایک سارا واقعہ تھا۔ تو اس میں جب بھی کبھی ایسا مشکل وقت پیش آ جائے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم کیا کریں، تو اس کا یہی ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس یہ جو صبر ہے نا، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو بہت سارے لوگ جنازے پہ آئے، ان میں ان کے کچھ حاسدین بھی تھے۔ تو ایک جو حاسد تھا اس نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کا نکاح جو ہے نا مجھ سے کریں، سب کے سامنے یہ بات تھی۔ تو اصل میں یہ تانا دیا اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام صاحب بہت سمجھدار تھے، اور اب ان کو یہ بات بری تو بہت لگی، سب اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے عالم ان کو ایسی بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا دیکھیں میری والدہ جو ہیں وہ عاقلہ بالغہ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر وہ ایگری ہوتی ہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ یہ بات کیا ہے کہ نا وہ گھر کے اندر چلے گئے، اور ان کو شدید غم ہوا اس بات کا کہ دیکھو اس نے سب کے سامنے مجھے بات کی۔ وہ اندر تھے، جبکہ وہ جو شخص تھا وہ اسی وقت باہر تڑپا اور مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو شخص صبر کر لیتا ہے نا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں اور اگر وہ صبر کر لے تو پھر ڈرنا چاہیے، کیونکہ اب اس نے تو صبر کر لی ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلا لے۔ تو اسی طرح کے اور بھی واقعات آتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو کچھ ان کے حاسدین تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ درخاستی جو تھے وہ شیخ الحدیث تھے، 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھی، یہ قریب کے دور کے بزرگ ہیں۔ تو قریب ان کے جو حاسدین تھے انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ شہید ہو، اور یہ ایسی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کی شان، وہ بچ گئے، ان کی زندگی تھی۔ تو ویسے ایک بات بتاؤں کہ حضرت عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بھی حضرت جی کو اجازت حاصل ہے، جو میرے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر شاہد اویس صاحب، ان سے بھی اجازت حاصل ہے۔ تو جو حضرت کے شیخ تھے حضرت غلام دستگیر صاحب نور اللہ برکتہ، تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ان سے بدلہ لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا حضرت خدا کا واسطہ ہے آپ بدلہ لے لیں، کیونکہ اگر آپ نے بدلہ نہیں نہ لیا تو انہوں نے پنجابی میں کہا اینے دا بیج ہی مک جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ اور پھر اس خاندان کا یہ ہوا کہ جس شخص نے معاملہ کیا تھا اس کی بیوی نے اس کو قتل کیا، خاندان میں ایسی لڑائی پڑی کہ پورا خاندان ختم ہو گیا۔ یہ قریب کا واقعہ، دور کا واقعہ بھی نہیں۔ تو اس لیے جو شخص صبر کر لے نا، اس کے صبر سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم پر کبھی ایسے بھی حالات آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی موقع پہ کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، اور اس نے پلٹ کے ہمیں جواب نہیں دیا ہوتا، اور وہ ہم پر حالات کبھی کبھی اس وجہ سے بھی آ جاتے کہ اس نے ہمیں جواب نہیں دیا تھا۔ اگر وہ ہمیں جواب دے دیتا نا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔